اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے چند دنوں بعد، اور بعضوں نے ذکر کیا ہے کہ کچھ ایام کے گزرنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے اور رشتہ دار، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے اور ان کے رشتہ دار مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے۔ اب مدینۃ المنورہ میں سب جمع تو ہو گئے ہیں، ہجرت کر کے دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام آ گئے ہیں، پورے عشرہ مبشرہ جو مہاجر ہیں وہ سارے کے سارے مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں، سب تشریف لا چکے ہیں، لیکن مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی، مدینے کی آب و ہوا سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مدینے کی ہوا میں، وہاں کے مزاج میں، صحابہ کرام کے مکے کے اور مدینے کے مزاج میں دونوں میں تفاوت ہونے لگا، الگ الگ مزاج کی وجہ سے بیمار رہنے لگے۔ خود حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصے تک بیمار ہوئے، حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اور بار بار وہ شعر پڑھا کرتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نعلہ، والموت ادنا من شراک نعلہ، کہ ہر روز مجھے جب میں صبح کرتا ہوں اور صبح ہوتی ہے تو موت مجھے میرے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب نظر آتی ہے۔ جوتے کا جو تسمہ ہے جو باندھا جاتا ہے، ٹوٹ جائے تو اس کو دھاگے سے جو باندھا جاتا ہے اسے جوتے کا تسمہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ مجھے موت قریب نظر آ رہی تھی، اتنا زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز عیادت کے لیے حضرت ابو بکر کے مکان پر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اور گھر والے بیماری کی یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی عیادت اور اپنے والد کی بیماری کی دعا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، کہتی ہیں اللہ کے رسول دعا فرمائیے کہ مدینے کی ہوا راس آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لائے اور تشریف لا کر دعا دی، اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ او اشد وصححها وبارک لنا فی صاعنا ومدنا وانقل حماها بالجحفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اور مکے کی محبت جیسے ہمارے دلوں میں تھی مدینے کی محبت بھی پیدا فرمائیے، اور بلکہ اس سے زیادہ محبت مدینے کی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اور حضرت ابو بکر کو درست کر دیجئے، تندرست بنا دیجئے، اور ان کو صحت عطا کر دیجئے۔ یہاں کے صاع میں، یہاں کے مد میں جو وہاں کے پیمانے ہوتے تھے جن کو تول کر چیزوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، اس میں برکت عطا فرمائیے، اور بخار کو، مدینے کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر دیجئے۔ یہ دعا دی، اس کے بعد مدینے کی آب و ہوا مسلمانوں کے لیے بالکل مناسب ہو گئی، اور سب جو صحابہ کرام اس آب و ہوا کی وجہ سے بیمار رہنے لگے تھے سب اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو گئے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس کے بعد بھی مدنی زندگی کے احوال ہیں، اور پھر غزوہ بدر کا واقعہ، اس میں حضرت ابو بکر کا جو کردار رہا ہے، حضرت ابو بکر نے غزوہ احد میں جو کردار پیش کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سیرت کو سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔